السلام علیکم دوستو، کبھی سوچا ہے جب اللہ روزی دیتا ہے تو کیا ہم اسے صرف اپنے ہنر سے حاصل کرتے ہیں یا پھر اس میں ہماری نیت، ہمارا کردار اور ہمارا ضمیر بھی شامل ہوتا ہے؟ اس دنیا میں جہاں جھوٹ بکتا ہے اور لالچ چلتا ہے، وہاں اگر کوئی ایمانداری سے سودا کرے تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے تاجر کا واقعہ سنائیں گے جس نے دولت نہیں کمائی بلکہ اپنی سچائی سے لوگوں کا دل جیتا اور اپنے کردار سے رب کی رضا حاصل کی۔ یہ واقعہ ہے حسن بن عمر کا، ایک نوجوان تاجر اور ایک نیک مسلمان جس کا کاروبار تو چھوٹا تھا لیکن دل بہت بڑا تھا، جس کا سودا سستا تھا لیکن اصول انمول تھے، اور جس کی ایمانداری نے اسے بغداد کی فضاؤں میں امین التجار بنا دیا۔ آئیے چلیں ساتھ اس سفر پر جہاں صداقت کا سودا ہوا اور اللہ نے اس کا انعام دیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بغداد شریف تجارت کے لیے بہت مشہور تھا۔ بغداد شریف کے نزدیک ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام کفا تھا۔ وہاں ایک نیک دل نوجوان تاجر حسن اپنے بوڑھے والد کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا، روزی اللہ دیتا ہے لیکن اسے ایمانداری سے حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ والد کے انتقال کے بعد حسن نے بازار میں کپڑوں کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ شروعات میں زیادہ گراہک نہیں تھے لیکن اس کی سچائی، میٹھی زبان اور صاف نیت نے لوگوں کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ کچھ ہی سال میں اس کی دکان بہت مشہور ہو گئی، لیکن حسن کی سادگی اور انسانیت پہلے جیسی ہی رہی۔ وہ ہر روز صبح اٹھتا، نماز ادا کرتا اور پھر قرآن شریف کی تلاوت کرتا، زکوٰۃ دیتا اور غریب بچوں کو کھانا کھلاتا۔ مزدوروں کو وقت پر مزدوری دینا اس کا اصول تھا۔ اس کا ایک جملہ سب کی زبان پر تھا، سودا ایسا کرو جو رب کو راضی کرے، ورنہ وہ سودا نہیں، دھوکہ ہے۔ ایک روز شام کا وقت تھا، حسن دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک نوجوان تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے دھول سے سنے ہوئے تھے لیکن ہاتھوں میں وہ ایک ریشمی کپڑے کی گٹھری تھامے ہوئے تھا۔ وہ بے چینی سے بولا، بھائی جان، یہ ریشمی کپڑا ہے، مصر سے لایا ہوں، مجھے فوراً پیسے چاہیے، جو دے سکو دے دو۔ حسن نے کپڑا کھولا، وہ بے مثال تھا، مہین، چمکدار اور عطر کی ہلکی خوشبو لیے ہوئے۔ حسن نے پوچھا، کہاں سے آیا ہے یہ کپڑا اور اتنی جلد بازی کیوں؟ نوجوان کی آنکھیں بھر آئیں، آواز کانپنے لگی، میں ایک سچا مسافر ہوں، میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، بصرہ میں ہے۔ حکیم نے کہا ہے کہ اگر آج رات دوا نہیں ملی تو صبح کا سورج شاید اس کی آنکھوں کو نصیب نہ ہو۔ حسن نے چپ چاپ کپڑا پھر سے موڑا اور نرمی سے بولا، بھائی، اس کپڑے کی قیمت میں جانتا ہوں، یہ قیمتی کپڑا ہے، لیکن تمہارا درد اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میں اس کی صحیح قیمت نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنے سکے نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں اس کا صحیح دام دلا سکتا ہوں۔ پھر حسن نے اپنا گلہ کھولا اور پورے 400 دینار گن کر اس نوجوان کو تھما دیے، وہ بھی کپڑا لیے بنا۔ نوجوان ہکا بکا رہ گیا، کیا آپ یہ کپڑا نہیں لوگے؟ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تجارت کرتا ہوں لیکن خدا کی رضا سے اوپر کوئی منافع نہیں، یہ کپڑا ابھی بھی تمہارا ہے اور تمہارے بھائی کی جان اس سے زیادہ اہم ہے۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ایسے لوگ اب بھی ہیں اس زمین پر؟ حسن نے جواب دیا، ہم نے جو سیکھا ہے اسے نبھانا ہمارا فرض ہے۔ دولت دوبارہ مل سکتی ہے لیکن ضمیر ایک بار چلا جائے تو پھر نہیں آتا۔ کچھ ہی دنوں بعد اعلان ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید نے حسن کو امین التجار یعنی سب سے بھروسے مند تاجر کا خطاب دیا ہے، اور وہ نوجوان اصل میں خلیفہ کا خاص آدمی تھا جو چھپ کر تاجروں کی ایمانداری پرکھ رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، حسن نے دولت نہیں کمائی، اس نے اپنا کردار بیچا اور یہی اصلی دولت ہے۔ سبق: سچ اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی، وقت تو لگے گا لیکن نتیجہ ہمیشہ برکت، عزت اور کامیابی ہی ہوتا ہے۔ اس دن حسن نے کوئی بڑا سودا نہیں کیا، اس نے صرف ایک سچا فیصلہ کیا اور رب نے اسے پوری دنیا کے سامنے سرفراز کر دیا۔ اس کی دکان اب بھی ویسی ہی تھی، چھوٹی سی، سادگی سے بھری، لیکن وہاں جو ہوا بہتی تھی وہ بھروسے، امانت اور روحانی خوشبو سے مہکتی تھی۔ لوگ دور دور سے آتے نہ صرف کپڑا لینے بلکہ سچ اور صداقت کی مثال دیکھنے، اور حسن وہ اب بھی ہر روز صبح اٹھتا، نماز ادا کرتا، تلاوت کرتا، غریبوں کا پیٹ بھرتا اور یہی کہتا، دولت سے دکان بڑی ہوتی ہے لیکن ایمانداری سے عزت ملتی ہے۔
دوست، یہ ایک واقعہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ سچ کا راستہ مشکل ضرور ہے لیکن انعام اس میں رب کی رضا ہے۔ تو جب بھی ضمیر اور منافع کے بیچ فیصلہ کرنا پڑے، حسن کی طرح سوچو اور سچائی کو مت چھوڑو، کیونکہ صداقت کا سودا ہمیشہ فائدے کا ہوتا ہے، چاہے وقت لگے لیکن نتیجہ ضرور آتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا، پسند آیا تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔